جب بندہ مسلمان ہو گیا، کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، تو جو سب سے پہلی جو ذمہ داری بنتی ہے وہ نماز کی بنتی ہے۔ آپ قرآن پڑھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قرآن مجید کو کس طریقے سے پیش کرتا ہے۔ حالانکہ آپ دیکھو گے بے شمار دنیا میں کتابیں موجود ہیں، اور سب کتاب پر لکھنے والے کا نام بھی موجود ہے، ٹائٹل کا نام موجود ہے، ٹائٹل کیا ہے، اور اللہ کے قرآن میں کوئی ٹائٹل نہیں۔ اللہ کا کلام اس طریقے سے شروع ہوتا ہے، لا ریب فی، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا ھدی للمتقین، ہدایت ہے متقیوں کے لیے، کس کے لیے؟ ڈرنے والوں کے لیے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، جو اللہ کو بن دیکھے ایمان لاتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، جو نماز کو قائم کرتے ہیں۔ جب بندہ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، اب اس پر یہ ذمہ داری آتی ہے کہ وہ نماز کو قائم کرے۔ تو میں ایک چیز اس پر میرا جو پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ نماز کو قائم کرے۔ تو سب سے پہلی ترجیح جو ہونی چاہیے مسلمانوں کی وہ یہ ہونی چاہیے کہ میں مثال کے طور پر میں نماز پڑھنے آ رہا ہوں، میری نماز صحیح ہے یا نہیں، میری نماز صحیح ہے یا نہیں، میری نماز میں جو چیزیں پڑھی جاتی ہے وہ درست ہے یا نہیں۔ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے مسلمانوں کا، کیونکہ میں خود امام ہوں، نماز پڑھاتا ہوں، میں دیکھتا ہوں لوگوں کی نمازیں صحیح نہیں ہیں۔ ویسے تو کوئی جو آتا ہے نماز، اس کی نمازیں صحیح نہیں ہیں۔ شرائط نماز کسی سے پوچھے تو اسے شرائط نماز نہیں پتہ کہ شرائط نماز ہے کتنی، اور اگر اس سے یہ پوچھے کہ بھائی کتنی سورت یاد ہے تو اسے یہ بھی مشکل سے کسی کو 10، کسی کو 4، کسی کو 5۔ حالانکہ قرآن اعلیٰ درجہ تو یاد کرنے کا یہ ہے کہ پورا قرآن یاد ہو جائے، اعلیٰ درجہ جو یہ ہے، اور ادنا درجہ یہ ہے کہ 4 سورت تو یاد ہو صحیح طریقے سے۔ 4 رکعت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ 4 رکعت۔ تو ادنا درجہ تو یہ ہے کہ 4 رکعت تو یاد ہو مسلمانوں کو، کہ وہ اپنی نمازیں صحیح سے پڑھ لیں، اور وہ 4 رکعت میں 4 سورت وہ بھی اس طریقے سے کسی کو یاد رہتی کہ اس کا بالکل بھی مخرج بھی صحیح نہیں رہتا۔ اعلیٰ اور ادنا درجہ یہ ہے۔ اور نارمل 10 سورت تو یاد ہو کہ بھائی کبھی ہم تراویح پڑھنے لگے گھر میں، یا 10 رکعت پڑھنے لگے، الم تری کیف فعل ربک سے لے کر قل اعوذ برب الناس تک تو یاد ہو، وہ بھی نہیں یاد ہے۔ اور اگر آپ دیکھو گے کھانے میں تو اعلیٰ درجہ لوگ اختیار کرتے ہیں کھانے میں، بریانی ہو تو مرغ مسلم بھی ہو، بریانی سلاد ہوتا تو بڑا اچھا ہوتا۔ اور ادنا درجہ یہ ہے کہ بھائی روٹی نمک، تو کوئی روٹی نمک پہ اکتفا کرتا ہے؟ کوئی نہیں کرتا، روٹی نمک میں کوئی اکتفا کرتا ہی نہیں، سب کو اعلیٰ درجہ مانگتا۔ دنیا کے اعتبار سے سب اعلیٰ درجے کی خواہش رکھتے ہیں، اور آخرت کے اعتبار سے کوئی نہیں۔ ہم نماز تو آ رہے ہیں، رکوع صحیح نہیں ہے، سجدہ صحیح نہیں ہے، نماز کو تو آ رہے ہیں۔ عجیب مسئلہ ہے مسلمانوں کا، اور اس کو سیکھنے کی کوئی فکر بھی نہیں۔ اور دنیا کے کسی کام میں آپ اس کو کہہ دیں کہ آپ اس کام میں کچے ہو، تھوڑا 19-20 ہے، اس کو سیکھنے کے لیے بلکہ اس کے ماسٹر کے پاس جا کر فیس دے کر سیکھتا ہے۔ یہ حال ہے، یہ مسلمانوں کا حال میں صحیح کہہ رہا ہوں۔ اور شرائط نماز پوچھ لو تو بولیں گے بھائی شرائط نماز، یہ شرائط ہے کس چیز کی نماز؟ حالانکہ شرائط نماز کیا ہے؟ شرائط نماز 7 ہے نماز میں، جس کو جو نماز میں داخلے کے لیے شرط ہے 7 چیزیں۔ اگر یہ 7 چیزیں یہ کمپلسری ہے، کہیے آسان لفظ کمپلسری، ایک چیز بھی نہیں پائی جائے گی تو نماز میں داخل ہی نہیں ہو سکتا، وہ نماز میں داخل ہی نہیں ہو سکتا۔ سب سے پہلے جگہ کا پاک ہونا، نمبر ایک جگہ کا پاک ہونا، نمبر 2 بدن کا پاک ہونا، اور نمبر 3 کپڑے کا پاک ہونا، اور نمبر 4 سطر کا چھپانا۔ اور مرد کا سطر کیا ہے؟ ناف سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک یہ مرد کا سطر ہے۔ اب اس میں آپ ایک کوتاہی دیکھو گے، لوگ آتے ہیں نماز پڑھنے، کوئی پینٹ پہن کے آ گیا، کوئی اکثر دیکھو گے آپ ٹی شرٹ پہن کے نماز میں جب سجدے میں جاتے ہیں تو وہ حصہ نظر آ جاتا ہے، لہٰذا اس کی نماز ہی نہیں ہوئی۔ اب یہ مسئلہ نہیں سیکھے گا تو کیسے پتہ چل رہا ہم نماز پڑھنے والے تھے، لیکن جب رجسٹر کھلا میدان محشر میں پتہ چلا کہ ہماری نماز بھی بالکل بھی صحیح نہیں تھی، ناقص تھی۔ اب شرائط نماز میں کوئی ایک چیز نہیں ہوگی تو اس کی نماز ہی نہیں ہوگی سرے سے۔ جس طریقے سے بچہ یونیفارم پہن کر نہ جائے اسکول میں تو اس کی انٹری نہیں ہوتی، اسی طریقے سے اگر نماز میں شرائط نہ ہو مکمل تو نماز میں اس کا داخلہ ہی ممکن نہیں ہے، تو نماز کیسے اس کی درست ہو سکتی ہے؟ اب سطر کا چھپانا ناف سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک۔ اب آج کل آپ دیکھو گے کہ ایک پینٹ میں ایسا یہاں پھٹا رہتا ہے، تو وہ بھی چھپانی ہے، تو لہٰذا وہ بھی نماز نہیں ہوئی۔ تو یہ سب ضروری ہے۔ نمبر 5 قبلے کا رخ ہونا۔ کوئی آدمی آئے اب وہاں دوسرے قبلے کی طرف دوسری طرف منہ کر کے نماز پڑھے، نماز ہوگی؟ نہیں ہوگی، سیدھی سی بات ہے۔ تو قبلے کا رخ ہونا۔ نمبر 6 وقت کا ہونا۔ نمبر 7 نیت کرنا۔ اب کوئی آدمی آئے
اب ظہر میں یہ اوقات مکروہ میں نماز پڑھے تو نماز تھوڑی نہ ہوگی. اب کوئی آدمی آئے ظہر کے وقت عصر کی نیت کرے نماز نہیں ہوگی. یہ 7 شرائط ہے جس کو ہر مسلمان کو جاننا ضروری ہے. اب فرائض نماز کیا ہے؟ تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہنا. نمبر 2 سیدھے کھڑا ہونا قیام. اب بعض دفعہ آپ دیکھو گے مسجدوں میں کرسیاں چل رہی ہے. ایک آدمی پورا گاؤں گھومتا ہے, پورا گاؤں, اور کہیے کہ بازار گھومتا ہے, ہر جگہ گھومے گا, نواسے کو بھی لے کے گھوم رہا ہے, اور مسجد میں آئے گا, کرسی اٹھائے گا, کرسی پہ نماز پڑھے گا. حالانکہ فرض ہے قیام. جو شخص آدمی کھڑا ہو سکتا ہے بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے کھڑا ہو کر, تو اس کے لیے فرض ہے قیام. نہیں پڑھے گا تو اس کی نماز ہی نہیں ہوگی, کیونکہ یہ فرائض میں سے. پھر قرات کرنا. نمبر 4 رکوع کرنا. نمبر 5 2 سجدے کرنا. نمبر 6 اتحیات کے مقدار تشہد میں بیٹھنا. یہ شرائط نماز, فرائض نماز ہر مسلمان کو اس کا جاننا ضروری ہے, کیونکہ اولین ترجیح ہے. ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم اللہ کو راضی کر لیں. اور اللہ نے ہدایت جس کے لیے لکھی ہے متقین کے لیے, تو اللہ نے فرمایا متقی وہ ہے جو اللہ کو بن دیکھے ایمان لاتے اور نماز کو قائم کرتے ہیں. تو کتنا ضروری ہے میرے بھائی بزرگ دوستو, کتنا ضروری ہے کہ نماز کے ایک ایک مسئلے کو سیکھیں. میں تو یہ کہتا ہوں, میں نماز پڑھاتا ہوں, میں کہتا ہوں کہ جتنے میرے مقتدین حضرات ہیں کہ بھائی آپ اپنی صورتیں لے کر آئیں میرے پاس, سنائیں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے, اس کا میں آپ کو بتلاؤں گا کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. کوئی بھی آپ کوئی بھی چیز خریدتے ہو اس میں آپ یہ دیکھتے ہو یہ صحیح ہے یہ غلط ہے, یہ غلط ہے یا صحیح ہے. سارے لوگ پورے محلے والے سے آدمی پوچھتا ہے کہ نہیں پوچھتا ہے. اور ضرورت کا دین حاصل کرنے کے لیے کسی کو کوئی غرض نہیں, خود کی بھی فکر نہیں کرتا اور اپنے بچوں کی بھی فکر نہیں کرتا. میں صاف صاف کہتا ہوں, کیونکہ میں مکتب پڑھاتا ہوں, مجھے پتہ ہے جس کے بچے آتے ہیں بہت سے کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ ایگزام کے وقت بچے کو بھی نہیں بھیجتے کہ نہیں بچے کا ایگزام ہے ہم کیوں بھیجیں, قرآن پڑھے گا تو مارکس کم ہو جائیں گے. عجیب لوگوں کی ذہنیت بن چکی ہے کہ 1 گھنٹہ قرآن پڑھ لے گا تو کیا ہو جائے گا, ایگزام کا خطرہ ہو جائے گا, اسکول کی پڑھائی میں خطرہ. حالانکہ قرآن پڑھنے سے اس کے اسکول کی پڑھائی میں کوئی کمی بیشی نظر نہیں آئے گی. عجیب مسئلہ ہے. اس لیے اپنے بچوں کو ضرورت کا دین حاصل کرنا بہت 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 ضروری ہے. میں اپنی بات بتلاؤں, میں اکثر علماء کو دیکھا ہوں, لوگ اپنے بچوں کو دین سکھانا بھی دور کی بات ہے, اپنے بچوں کو حافظ عالم بنانا. اب لوگ سوچتے ہیں, آپ ایک محلہ اٹھا کر دیکھیں, مثال کے طور پر میں بالدنی میں رہتا ہوں, محلہ اٹھا کر دیکھیں, کوئی حافظ عالم آپ کو نظر نہیں آئے گا. آپ ایک محلہ آپ اٹھا کر دیکھیں, حالانکہ ایک سلائٹی کا کام کرنے والا آپ کو ہر 1-2 گھر میں مل جائیں گے, 2-4 گھر چھوڑ کے, لیکن حافظ آپ کو نہیں ملے گا. کیوں؟ پڑھانے نہیں چاہ رہے. حالانکہ حافظ عالم جتنا سکون میں زندگی گزارتا ہے اتنا کوئی نہیں, کیونکہ اس کے پاس کتنی بھی دشواری آ جائے اس کو قرآن پتہ ہے. وہ قرآن میں سیدھا اللہ فرماتا ہے صبر کرو, تو وہ صبر کرتا ہے. اپنے ماں باپ کو بھی لے کر ساتھ میں چلتا ہے. اسے پتہ ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے, الجنت تحت اقدام الامہات, باپ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے. اسے ساری چیزیں پتہ ہے, وہ سب چیز ساری مشکلات کو جھیلتا ہے. لیکن یہ چیزیں کب ہوئی؟ اس کی زندگی میں دین آیا تو ہوئی. یہ کب ہوئی؟ جب اس نے دین پڑھا, دین کو سمجھا. تو کتنا ضروری ہے. دنیا کے سارے فوائد میں آپ کے سامنے بتلا دیا. آخرت کے کتنے مسئلے ہیں کہ جس کے زندگی میں دین ہوگا, جس کے سینے میں قرآن ہوگا, اللہ تبارک و تعالی اس کے ماں باپ کو ایسا تاج پہنائیں گے, کیا بتاؤ, ایسا تاج پہنائیں گے, سارے لوگ دیکھ کر رشک کریں گے کہ یہ کون ہے, یہ وہ ہے کہ جس کے بچہ حافظ تھا. تو اپنے بچوں کو دین پڑھاؤ. حافظ نہیں تو اتنا تو پڑھا دو کہ اپنی ضرورت کا دین, آپ کے جنازے کی نماز تو پڑھا سکے, آپ کے جنازے کی نماز تو پڑھا سکے, اپنے گھر کا ماحول تو درست کر سکے کہ حلال ہے, حرام نہیں لینا, ہمیں حلال لینا ہے, حرام سے بچنا ہے. یہ ساری چیزیں کب ہوگی؟ جب ہم اپنی زندگی کے بارے میں فکر کریں کہ ہمیں اس دنیا سے جانا ہے. ابھی میں ایک بات بتلاؤں, ابھی آپ ہو, 100 سال کے بعد کوئی اور آئے گا یہاں پر, میں بھی نہیں رہوں گا, اور 100 سال سے پہلے کوئی اور آیا ہوگا. تو یہ دنیا رہنے کی جگہ نہیں ہے, انسان کے رہنے کی جگہ جنت ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی ایک شخص نے پوچھا, امام شافعی غالباً کوئی امام سے کسی نے پوچھا یہ جملہ, کیا امام صاحب یہ بتائیے کہ آدمی کو سکون کب ملے گا؟ تو امام صاحب نے کہا کہ سکون اس کو اسی صورت ملے گا جب اس کا پہلا قدم جنت میں جائے گا. سکون تو اس کو اسی صورت ملے گا جب یہ پہلا قدم جنت میں رکھے گا, تب اس کو سکون ملے گا. اور جنت میں جانے کے لیے جو اللہ تبارک و تعالی نے راہیں بتلائی ہے کہ ہدایت متقیوں کو ملے گی, اور متقی صفت وہ ہے جو اللہ کو بن دیکھے ایمان لائے اور نماز کو قائم کرے. نماز پڑھے نہ, آج پڑھا کل نہیں پڑھا پرسوں, یہ نہیں, نماز قائم کرے. نماز قائم کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے سارے نماز کے مسئلے سیکھے. اس لیے ضرورت کا دین ہر ایک مسلمان کے لیے فرض ہے. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم.